انہوں نے اپنے خون سے، اپنے قلم سے، اپنے مال و اسباب، اپنی اولاد، اپنے عزت و شرف سے دین مبین اسلام کی آبیاری کی اور کرتے رہیں گے۔ آپ حاضرین مجلس کے مرحومین مومنین و مومنات کے لیے بالاخص مرحومہ انوری بیگم، مرحومہ مطہرہ خاتون، مرحوم سید حسن نقی نقوی، مرحوم سید محمد نقوی، مرحوم انیس حیدر، مرحوم سید فدا حسنین جعفری، مرحوم سید طفیل حسین نقوی، مرحوم سید عشرت حسنین جعفری، مرحوم سید نجم الحسن رضوی، مرحومہ امیر فاطمہ، مرحومہ مقدسہ خاتون، مرحومہ طاہرہ بانو، مرحوم سید محمد اعظم جعفری، مرحوم سید محمد عبداللہ رضوی، مرحومہ توصیف النساء اور مرحوم سید ظفر الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم صل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد، اللهم صل علی وآل محمد وعجل فرجهم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم لا سيما بقية الله في الأرض۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فيها طويلا، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ بہت بہت شکر گزار ہوں آپ تمام سامعین کرام کا، جنہوں نے مجھ حقیر کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمایا اور اس فرش عزا کی نورانیت کو بڑھانے کے لیے اچھے طریقے سے اس بزم کو آپ احباب نے سجایا۔ معذرت خواہ ہوں کہ چونکہ اس سے پہلے ایک تقریر کا سلسلہ تھا، لہٰذا ان 3 یا 4 دنوں کے لیے کچھ یہ سلسلہ مؤخر ہو گیا۔ کل سے انشاءاللہ جیسے کہ اعلان کیا گیا ہے بر وقت انشاءاللہ مجلس کا سلسلہ ہوگا 8:30 بجے انشاءاللہ العزیز۔ آپ احباب تشریف لائیں اور بہرمند ہوں۔ پروردگار ان ایام کے طفیل شہزادی کے چاہنے والوں کو جو بیش بہا رزق کریم عطا فرماتا ہے، انشاءاللہ العزیز ہم سب کے شامل حال ہو سکے۔ دلوں کی بیداری کے لیے ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کی آل صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ واقعاً جب مسلمان اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کر رہا تھا تو آپ دیکھیے اختلاف بھی کتنا خوبصورت ہوا کرتا تھا اس زمانے میں۔
ڈفرینس آف اوپینین بھی کتنا شاندار ہوا کرتا تھا. ایسا نہیں ہے کہ رسول کے زیر سایہ اسلامی مملکت میں اختلاف نہیں ہوتا تھا، ڈفرینس آف اوپینین نہیں ہوتا تھا، لڑائی اور جھگڑے نہیں ہوتے تھے لیکن کتنے خوبصورت تھے. دیکھیں میں کچھ خوبصورت جھگڑوں کی طرف اشارہ کرتا ہوں. احد کا میدان ہے، باپ اور بیٹوں میں جھگڑا ہو رہا ہے. احد کے میدان کے لیے آمادگی ہو رہی ہے، باپ اور بیٹوں میں جھگڑا ہے. باپ پیر سے اپاہج ہے لیکن کہہ رہے ہیں میں نے بھی جنگ میں جانا ہے. بیٹے کہہ رہے ہیں بابا جب ہم جا رہے ہیں اور آپ کی یہ کیفیت ہے، آپ پر جنگ اور جو ہے وہ جہاد ساکت ہے. کہا نہیں، تم خدا کی بارگاہ میں بڑا مقام و مرتبہ لے لو اور میں محروم رہ جاؤں. دیکھ رہے ہاں ڈفرینس آف اوپینین دیکھ رہے لیکن ہاں رحمتوں کے لیے، نعمتوں کے لیے، اللہ کی بارگاہ میں تقرب کے لیے. اور اشارہ کروں ظاہراً یہی احد ہی کا میدان ہے. چند زخمی ایک ساتھ ہیں کہ جو بہرحال نہیں معلوم مملکت خدا پاکستان میں بہرحال انسان وقتاً فوقتاً، ایک زمانہ تو بہت تھا 90s کی دہائی میں کہ بہت زیادہ کلنگ کا سلسلہ تھا، بہت نزدیک سے انسان بہت ہی دل کو پھاڑ دینے والے مناظر دیکھا کرتا، دل خراش مناظر دیکھا کرتا تھا. جو زخمی حالت میں پیاس اپنی شدت پر ہوتی ہے، بہت شدت کے ساتھ انسان کو پیاس لگ رہی ہوتی ہے، اور پھر تلوار سے لڑنے والا عزیزو زخموں سے چور چور. راوی یہ کہتا ہے کہ میں پہنچا کہ پانی پی لو ایک زخمی کے پاس. کہا نہیں، میرے برابر والا پیاس ہے، پہلے اسے پانی پلا. پھر جب برابر والے کے پاس پہنچا اس نے کہا میرے برابر والا. ایسے 7 افراد، آخری نے کہا نہیں وہ پہلے والے. جب وہ پہلے والے تک واپس پلٹ آیا اس کی روح قفس سے عنصری سے پرواز کر چکی. کوئی پانی پینے کو آمادہ نہیں ہے، ہر تڑپ رہا ہے کہ دوسرے کو پانی پلا دیا جائے. کربلا میں وہ معظمہ، کوئی گھرانے اہل بیت کی بات نہیں کر رہا، ان کے پیروکاروں کی بات کر رہا ہوں. وہ معظمہ کہ جو تھوڑی دیر پہلے اپنا والی راہ سید الشہداء میں دے چکی ہے. 10 سال یا 11 سال کا بچہ ہے، آتا ہے سید الشہداء میرے اور آپ کے امام حسین ابن علی ابن ابی طالب علیہم الصلاۃ والسلام کی خدمت میں، وآل محمد عجل فرج. عمر آنے کے بعد کہتا ہے آقا مجھے بھی رن میں جانے کی اجازت ہے. امام نے یہ دیکھ کر کہ تھوڑی دیر پہلے اس کی ماں نے، اس کے معذرت چاہتا ہوں، اس کے باپ نے اپنی جان کا نذرانہ دیا. اچھا کربلا میں کچھ فیملیز بھی آئی ہوئی تھی، انہی میں سے یہ فیملی ہے. امام نے آگے کہا پہلے جا اپنی ماں سے اجازت طلب کر کے آ. سنو گے عزیزو یہاں پر کیا ڈفرینس آف اوپینین ہے. امام نہیں چاہتے کہ یہ بچہ بھی جو ہے وہ کیا ہے اپنی جان کا نذرانہ دے. اس گھر نے ایک شہادت دے دی ہے، آگے بڑھ کے کیا کہہ رہا ہے وہ بچہ، آقا میری ماں ہی نے تو مجھے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے. وہ جو ایک دے چکی ہے وہ چاہتی ہے سب کا سب اس راہ پہ کام آ جائے. ہم جب دیکھتے ہیں کہ زمین کا کوئی پلاٹ سستے داموں مل رہا ہوتا ہے تو ہم کیا چاہتے ہیں، زیادہ سے زیادہ خرید لیں. تو اس جب انسان کی نگاہ اخروی ہو جائے وہ وہاں پر ایسے ہو جاتا ہے. معمولاً شیطان کا ایک کاری اہم ترین حملہ کیا ہے، حب دنیا کا. یہ آپ کی بہترین خوبصورت ترین نیکی کو کیسے ضائع کر دیتا ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے اس کا اظہار کر دو. مجلس ہم نے برپا کی، جلوس کا پرمٹ ہمارے نام، عزاداری کا سلسلہ اسے ہمارے سبب سے بقا ہے. عزیزو ہم سب کو اس عزاداری نے بقا عطا کی ہے، نہ کہ ہمارے سبب سے عزاداری ہے. وہ اللہ اور اس کی پاکیزہ حجتوں کے سبب سے ہے. یہ ان کا شرف ہے کہ انہوں نے ہمیں اس راہ میں خدمت بجا لانے کی توفیق عطا فرمائی ہے. لہٰذا کبھی انسان اپنی نیکی کو اس طرح سے ضائع نہ کرے. دیکھیے کربلا میں سر تپا خون میں ڈوبا ہوا ہے، لیکن آگے بڑھ کے کیا کہہ رہا ہے عبداللہ ابن سعید یا دوسرے وہ شہداء کہ جنہوں نے، امام نے نماز خوف پڑھی اپنے بعض اصحاب کے ساتھ اور یہ آگے کھڑے رہے، تیر اپنے سینے پر جو ہے وہ لیتے رہے، یہاں تک کہ امام کی نماز ختم ہوئی. امام نے جو ہے وہ چاہنے والے کے سر کو اپنی آغوش میں لیا. اب توجہ کریں، میں اور آپ اگر ایسی نیکی بجا لاتے ہیں تو معمولاً ہمارا کیسا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے. تواضع کا عالم یہ آگے بڑھ کے کہہ رہا ہے مولا حل اوفیت یا ابن رسول اللہ، آیا میں نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی ہے. مہاجرین و انصار بھی ایسے ہی تھے میرے بھائی. مہاجرین سب کچھ چھوڑنے میں آمادہ، انصار سب کچھ لٹانے پر آمادہ، اس لیے کہ نگاہ میں دین ہے. اور میں نے ان چاروں مجلسوں میں عزیزوں جو موضوع آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، توجہ کیجیے. شہزادی خطبہ فدقیہ میں فرماتی ہیں کیوں انصار اتنا خوبصورت. فرمایا کچھ تو ایسے ہیں کہ جنہوں نے
چھپایا ہوا تھا اپنا اصلی چہرہ، وہ منافقین میں سے تھے، ذکر کیا شہزادی نے خطبہ فدقیہ میں ان کا. لیکن ایک تعداد ایسی تھی جنہوں نے بڑا خوبصورت کردار ادا کیا. آج تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ آج یہ آخری تقریر میں بہت زیادہ زحمت سماعت نہیں ہے عزیزو، لیکن بہت ہی اہم مسئلہ ہے کہ جس کی جانب آپ کی توجہات کو مبذول کروانا چاہتا ہوں. ہم سب کے سب اپنی زندگیوں کو ٹٹولیں، دیکھیے ہم کیسے زندگی بسر کر رہے ہیں. فرمایا حب الدنیا، اے انصار تمہارے ساتھ مسئلہ یہ ہے، ایک زمانے میں تم نے بڑی خوبصورت قربانیاں دی، آج تمہیں دنیا کی محبت راس آ گئی. یہ خطبہ فدقیہ کے جملے، ارا قد اخلدتم الی الخفض وابعدتم من ہوا احق بالقبض والبسط. اور جب حب دنیا راس آ جائے انسان حجت خدا کو چھوڑ دیتا ہے. تم نے مولا کا دامن چھوڑ دیا، تم نے علی کی پیروی چھوڑ دی. خلوتم بالدعا، راحت طلبی کے اسیر ہو گئے. ان 75 یا 95 دنوں میں شہزادی کا وتیرہ یہ تھا عزیزوں. بعض روایتوں میں ہفتے کے دن، بعض روایتوں میں پیر اور جمعرات کے دن شہزادی سرزمین احد جایا کرتی تھی. آج بھی مدینہ جانے والا 5 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. اس زمانے کی سختیاں اٹھا کر شہزادی احد کے میدان قبرستان احد میں جایا کرتی تھی. راوی یہ کہتا ہے کہ میں نے شہزادی کو اس مقام پر دیکھا کہ سید الشہداء حمزہ کی قبر پر یا قبر دیگر شہداء احد کی قبور پر شہزادی بیٹھی رو رہی ہے، اور ایسے گریہ فرما رہی تھی کہ میرے تن بدن میں آگ لگ گئی، میرے کلیجے کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، میری رگ دل جو ہے وہ کٹ گئی. آگے بڑھ کر کہا اللہ کے رسول کی بیٹی کس طرح سے آپ گریہ کر رہی ہیں؟ فرمایا جب مرنے والا اس دنیا سے چلا جاتا ہے آہستہ آہستہ لوگوں کے دلوں کو قرار آ جاتا ہے. میرا بابا جب سے گیا ہے میرا دل اتنا بے قرار ہو چکا، میرا دل اتنا بے قرار ہو چکا. اجازت ہے شہزادی میں کچھ سوال کروں؟ پوچھنے والے. شہزادی کیا اللہ کے رسول نے مولائے کائنات کے بارے میں کوئی واضح اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ میرا خلیفہ برحق علی ابن ابی طالب ہے؟ توجہ چاہتا ہوں عزیزوں. فرمایا ہے میرے چاہنے والے کیا تو روز غدیر کو بھول گیا؟ اس سے بڑھ کر واضح اور شفاف اعلان اللہ کا حبیب کیا کرے گا؟ من کنت مولا فہذا علی مولا. شہزادی میں چاہتا ہوں کوئی ایسا پیغام کہ جو حضرت نے آپ کو پہنچایا ہے وہ آپ مجھ تک پہنچا دیں. کہا میں نے اپنے بابا سے سنا ہے، خدا کو گواہ قرار دیتی ہوئی کہتی ہوں میں نے اپنے بابا سے سنا ہے کہ میرے بابا نے فرمایا میں بہترین وہ وراثت، بہترین وہ خلیفہ اور جانشین اے لوگوں جو تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں وہ علی ابن ابی طالب کی ذات ہے. ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اور میرے 2 نواسے ہیں اور حسین کی نسل سے آنے والے وہ 9 بچے اور فرزند اور امام ہیں جو اللہ کی جانب سے ہدایت یافتہ ہیں اور بنی نوع انسان کی ہدایت فرما رہے ہیں. 12 اماموں کا ذکر فرمایا اور اس موقع پر فرمایا اگر تم ان کی اطاعت کرو گے ذرہ برابر تمہارے مابین اختلاف نہیں پایا جائے گا. دوسرے مقام پہ فرمایا حتی دنیا بھی چاہتے تھے تو علی کی بارگاہ میں آ جاتے، اس سے بہتر دنیا پا لیتے. رسد کے خسرت دنیا والآخرہ. فرمایا جو تمہارا ایریا آف ورکنگ نہیں تھا، جہاں تمہیں حق اختیار نہیں تھا وہاں تم نے اپنا اختیار چلایا اور اس موقع پر مرض کی نشاندہی کی. کیوں کر یہ لوگ اس طرح سے اس عظیم گناہ کے مرتکب ہو گئے؟ ایک تعداد منافقین، عزیز و منافقین سے آپ کیا توجہ جو ہے وہ کیا امید رکھ سکتے ہیں، لیکن ان اچھوں کی نسبت سے ان کے کردار میں یہ جھول کیسے آ گیا؟ ساتھ ہے میرے عزیزوں، میں نے ختم کیا، بس آج آخری دن ہے بہت زیادہ، لیکن ان کے کردار میں ایسے کیسے جھول آ گیا؟ فرمایا بسطوا فی الدنیا اعمالہم وَنَسُوا آجَالَهُمْ. جب دنیا انسان کو پسند آتی ہے نا میرے بھائی، دنیا کے مختلف چہرے ہیں جو افراد کل کی تقریر میں تھے، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا دنیا کبھی نامحرم کی نسبت سے، دنیا کبھی پیسے کی نسبت سے، دنیا کبھی شہرت کی نسبت سے، دنیا کبھی قدرت کی نسبت سے، دنیا کبھی اولاد کی نسبت سے، دنیا کبھی نیند کی نسبت سے. کام پہ کیوں نہیں جا رہا ہے؟ نیند بہت اچھی لگتی. اس وقت شہر کراچی کی ایک بڑی تعداد عزیزوں جو ہمارے مختلف گھروں میں کام کرنے والی خواتین اکثر و بیشتر ایسے گھرانوں سے تعلق رکھتی ہیں جن کے مرد کام نہیں کرتے، گھر میں بیٹھ کے روٹیاں توڑ رہے. اب یہ خود ایک مرض ہے. سب سے بہترین انسان وہ ہے جو الگ صبح گھر سے باہر نکلے. شہر کراچی کی صبح ہی دوپہر 12 بجے ہوتی ہے.
راتوں کے ہم جو ہے وہ شیر ہیں اور صبح کے گیدڑ ہیں. ہاں میرے بھائی کہاں ہیں؟ الصبح پروردگار متعال رزق صبح رکھا ہے انسان کے لیے. پورا نظام ہی بدل گیا عزیزو اس معاشرے کا. فرمایا پرابلم کیا ہے؟ بسطوا فی الدنیا مسئلہ کیا ہے؟ انسان کے وجود کو اللہ نے ایسا بنایا ہے وہ حل من مزید کہتا ہے. مثلا آپ کے پاس ابھی اس وقت کتنے پلاٹ ہیں؟ مولانا یہ تھوڑی بتاتے ہیں یار، اب کیسے کیسے سوالات کر رہے ہو ہم سے. چلے میں بتاتا ہوں مثال کے طور پر، صحیح ہے. کسی کے پاس 1 پلاٹ ہے، کسی کے پاس 2 پلاٹ ہے، کسی کے پاس 3 پلاٹ ہے، کسی کے پاس 10 پلاٹ ہے. ہاں لیکن جس سے پاس 10 بھی ہیں اس سے پوچھیے 11واں پلاٹ چاہتا ہے یا نہیں چاہتا ہے؟ بولے نہیں چاہتا ہے. او بھائی ہر آدمی چاہتا ہے میرے بھائی. جو سائیکل پر ہے وہ اسکوٹر چاہتا ہے، جو اسکوٹر پر ہے وہ گاڑی چاہتا ہے، جس کے پاس 1 گاڑی ہے وہ 2 گاڑیاں چاہتا ہے. رکتا نہیں ہے یہ انسان. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے بنایا ایسا ہے. ہمارے اندر سے آواز آتی ہے حل من مزید، اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے. ٹھیک ہے، اگر اس کی ڈائریکشن اس منحوس دنیا کی طرف ہو جائے سوائے ذلت کے اور کچھ نہیں نصیب ہوگا. اگر اس کی ڈائریکشن اللہ کی طرف بڑھ جائے تو اللہ کا حبیب خدا کی بارگاہ میں اتنے باعظمت مقام پر پہنچنے کے بعد کیا کہے گا؟ رب زدنی علما. ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کو. ہم سب کو اور چاہیے. ڈائریکشن اگر اللہ کی طرف کر لے، لینے کے بجائے دینے میں انسان السابقون السابقون کی مرحلے پر پہنچ جائے اور دنیا کی نسبت سے اب کیا اسے قرار آ جائے گا. جب ایک جہت میں جو ہے وہ کیا ہے اسے تشفی مل جائے گی تو دنیا کی نسبت سے اسے قرار آتا چلا جائے گا. فرمایا ان کے ساتھ پرابلم یہ ہے بسطوا فی الدنیا اعمالہم ونسوا آجالہم. یہی سبب ہے جب دنیا کی محبت انسان کو جکڑتی ہے میرے بھائی تو آہستہ آہستہ انسان موت بھلا بیٹھتا ہے. قبرستان کہاں پر ہے؟ یہاں پر کتنا قریب ہے آپ سے؟ ہاں پاپوش میں، یا وہ جو وادی حسین پاپوش. ہاں کتنا دور ہے میرے بھائی؟ 4-5 کلومیٹر. آخری مرتبہ کب گئے؟ ابھی تو نہیں. کتنا صاف اور شفاف مومن ہے میرا یہ بھائی. ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل. اللہم صلی علی. مگر قبرستان بھی کوئی جانے کی جگہ ہے مولانا صاحب؟ جی میرے بھائی، شہزادین 75 اور 95 دنوں میں مسلسل قبرستان گئی ہیں. قبرستان غفلت کی نیند سے بیداری کا تحفہ ہے. ہاسپٹل کیوں جاتے ہیں میں اور آپ؟ شفا خانہ ہے نا میرے بھائی. ہر وہ انسان جو دنیا کے مرض میں مبتلا ہے قبرستان اس کے لیے شفا خانہ ہے. شفا خانہ ہے. انسان کو پتہ چلتا ہے یہ میری لاسٹ ڈیسٹینیشن ہے. ابھی 2 دن پہلے ایک مومن سے ملنے کے لیے گیا میں ہاسپٹل. عزیز یا ابا الفضل العباس. ہاسپٹل کب گئے آخری بار؟ جی میرے بھائی کل ہی گئے تھے. ہاں خیریت؟ جاننے والا کوئی؟ ہاں جی قریب میں ہاسپٹل. ہاں اس لیے نہیں ہاسپٹل گئے ہو، واقعا داخلہ ہوا ہو آپ کا ہاسپٹل میں، صحیح ہے، یا کسی اپنے عزیز رشتہ دار سے جو ہے وہ کی عیادت کے لیے گئے ہو. میں عیادت کے لیے گیا تھا. آغا انسان کی زندگی بدل جاتی ہے. انسان پاگل ہو جاتا ہے، میں کس دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہوں؟ میرے جیسا انسان ہل نہیں سکتا ہے. 2 دن پہلے عزیزو شام کے وقت ایک دوست سے ملاقات ہوئی، بہت گرم جوشی سے ہم ملے. آج جو ہے وہ کیا ہے اس کا آپریشن ہوا ہے، گاڑی نے راستے میں مار دیا شاید، جو ہے وہ کیا ہے حالت متغیر ہے. بہرحال پروردگار سے دعا طلب کریں عزیزو، پروردگار جتنے بھی بیمار ہیں پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. لیکن یہ ایک حقیقت ہے عزیزو، اس حقیقت سے میں اور اب کیسے منہ پھیرا رہے ہیں. 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام قبر پر کھڑے ہو کر دنیاوی زندگی. کتنی خوبصورت روایت ہے. خدا را اسے اپنی امام بارگاہوں کی زینت بنائے. قبر پر کھڑے ہو کر دنیاوی زندگی کا نقشہ کھینچتے ہیں اور اخروی زندگی کا نقشہ کھینچتے ہیں. ساتھ ہے میرے عزیزوں؟ باتیں بہت مشکل تو نہیں لگ رہی؟ ہاں لگ تو رہی ہیں. تو آپ جاؤ پھر آپ کا حساب برابر کریں گے. ہم ابھی تو بہرحال سامنے بیٹھے لہذا کیا کریں. آپ دل میں سوچ رہے ہیں مولانا کب ہماری جان چھوڑے گا، یہ ہمیں مار کے ہی چھوڑے گا. میرے بھائی نہیں میرے بھائی، اللہ نے جو ہے وہ بہرحال ہر ایک کے لیے. کبوتر جو ہے وہ بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لے تو بلی بھاگ جائے گی؟ ہاں کھا جائے گی. کیا بات ہے، کتنا اچھا ساتھ دے رہے میرے بھائی. ہاں کھا جائے گی، بھاگ نہیں جائے گی، کھا جائے گی. اس کے بجائے کیا کریں؟
اکویژن چینج کر لیں. ابھی تک کبوتر بن کے بھاگ رہے ہیں، وہ بلی بن کر ہمارے پیچھے آ رہی ہے، چھوڑے گی تو نہیں. اب سچویشن چینج کر لیں. گلاب جامن کون سی مٹھائی بہت پسند ہے؟ ہاں، رس گلہ، گلاب جامن. ہاں، اب سچویشن ایسے بتا دیں، گلاب جامن اور آپ کیا کہہ رہے ہیں میرے بھائی؟ ہاں، برفی پسند ہے، نہیں معلوم کیا آپ کو پسند ہے. خوب، گلاب جامن اور آپ، اب آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ آپ شیر بن کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، کیا بات ہے. ہاں، اور اگر اسے قوت گویائی مل جائے گلاب جامن کو، تو وہ ایسے تھر تھر آ رہا ہوتا ہے، ابھی میں اس کے منہ میں جانے والا ہوں. تو علی کا چاہنے والا موت کی نسبت سے اس کی اکویژن ایسے نہیں ہوتی ہے جو کبوتر اور بلی کا معاملہ ہے. علی کا چاہنے والا اپنے مولا کی زبانی یہ کہتا ہے، علی کو اتنی موت سے محبت ہے. کیا ایک بچہ اپنے ماں کی جانب لپکتا ہوگا؟ اس سے زیادہ علی کو موت سے عشق اور محبت ہے. فرق نہیں پڑتا موت مجھ پر آ پڑے یا علی موت پر جا پڑے. وہ غیر ہوتے ہیں جن پر موت آ پڑتی ہے. یہ علی کا چاہنے والا ہے جو موت پر جا پڑتا ہے. جیسے ہم لوگ گلاب جامن پر ٹوٹ پڑتے ہیں. ہاں میرے بھائی، آئیے، میں 3 دن سے یہ جو ہے وہ لا رہا ہوں میرے بھائی، آج سن لیں اس خطبے کو. میرے بھائی نے کہا بھی کہ اور بہرحال آپ کیوں خطبہ فدقیہ ایک ہی ہے، کیوں شہزادی کے خطبے ہمیں زیادہ نہیں ملتے؟ اس لیے کہ شہزادی ہاں اللہ کی مطیع و فرما بردار ہے، ذمہ داری ہے گھر کی 4 دیواری میں دیگر خواتین کے لیے پیغام دیا جائے. عام لوگوں کے لیے ایک معظمہ کو پروردگار متعال چاہتا ہے کہ وہ اپنے گھر کی 4 دیواری کو اپنا حصار قرار دے اور اس ذریعے سے اللہ کی بارگاہ میں مقام و مرتبہ پائے. یہی سبب ہے کہ نہج البلاغہ قدم با قدم پیغام دے رہی ہے. آپ خطبہ فدقیہ کو پڑھیے اور نہج البلاغہ کو پڑھیے، ایسا لگتا ہے ایک ہی سرچشمہ ہے کہ جس سے یہ الفاظ پھوٹ رہے ہیں. مرد و زن میں سے کون زیادہ فضیلت رکھتا ہے خدا کی بارگاہ میں؟ جی میرے بھائی، ہاں چونکہ آپ مرد ہیں لہذا مرد زیادہ فضیلت رکھتا ہے. اور کوئی ہے ادھر جواب دینے والا؟ مرد و زن میں سے کون زیادہ فضیلت رکھتا ہے؟ جی میرے بھائی، ہاں یہ جواب ہے بہترین. مرد کس نے کا فضیلت رکھتا ہے؟ یہ تو ویسٹرن کلچر ہے، یہ ہمارا مشرقی اور ہندوانہ سسٹم ہے کہ جو کہتا ہے کہ مرد فضیلت رکھتا ہے. کس نے کہا؟ اور یاد رکھیے اگر اپنے حق کا مس یوز کریں گے، غلط استعمال کریں گے تو فیمنزم آ رہا ہے. ایران اور ترکیہ جو ہے وہ ہم سے پہلے متاثر ہو چکے ہیں، ہم بعد میں متاثر ہونے والے ہیں. اور یہ ہوا کی بیٹی جو آج پس رہی ہے، کل اس آدم کے بیٹے کو خوب رلانے والی ہے. بعد میں آگے پوچھتے ہیں ہوا کی بیٹی کون ہے، ہم نے اپنے بیٹے کے لیے رشتہ دینا ہے. اوے میرے بھائی، ہوا کی بیٹی، ہاں ماں ہوا کی بیٹی ہے اور آدم کے بیٹے، ہم سب آدم کے بیٹے ہیں. مائیں بہنیں ساری ہوا کی بیٹی ہیں. جی آج استحسال نہ کریں عزیز و مومنہ کا، کل کو جواب دینا پڑے گا خدا کی بارگاہ میں. فرمایا مرد و زن میں سے کون زیادہ فضیلت رکھتا ہے؟ وہ جو صاحب تقوی ہو. کائنات کی افضل ترین ہستی ہے اللہ کے رسول کی. اگر مرد چاہتا ہے با فضیلت ترین مقام پر پہنچنا، اللہ کے رسول اور خدا کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق قدم آگے بڑھائے گا، نفس رسول کی مرحلے پر پہنچ جائے گا. خاتون اور مومنہ چاہتی ہے خدا کی بارگاہ اور اس کے حبیب کی بارگاہ میں بلند ہونا، روح رسول بن جاتی ہے فاطمہ زہرا. ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد. بسطوا فی الدنیا ما لہم ونسوا اجالہم. رکتی نہیں ہے یہ دنیا کی محبت. حل من مزید، حل من مزید. لہٰذا قبرستان کو اپنی زندگی کا حصہ قرار دیں. قبرستان انسان کو بیداری عطا کرتا ہے. 7ویں امام قبر پر کھڑے ہو کر کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ پوری دنیا. کتنے سال کے غیوری صاحب؟ 2 سال کے بعد 50 سال کے ہوا چاہتے ہیں. کتنا جی لیں گے مملکت خدا داد پاکستان میں؟ ظاہری کیا جو ہے وہ اسٹیٹسٹکس بتاتے ہیں. ہاں اس وقت ایوریج ایج کیا ہے یہاں پر؟ 60 سال. ہاں 12 سال باقی ہیں. فقط یہی اگر کوئی مومن سوچ لے میرے 2 سال باقی ہیں عزیزو، ویسے ہی رات کو نیند نہیں آئے گی. ہاں صرف 2 سال باقی ہے. وہ کیا کیا؟ اپنے آپ کو آمادہ کیا ہے نہیں کیا ہے؟ فرمایا پوری دنیاوی زندگی کو مد نظر رکھتے ہوئے 7واں امام ارشاد فرما رہا ہے، فرمایا وہ زندگی جس کا اختتام یہ ہے، حق رکھتی ہے ایسی زندگی کہ انسان اس میں بہت زیادہ رغبت اختیار نہ کرے، اور پھر پوری آخرت کی زندگی کو
اپنی نگاہوں میں رکھتے ہوئے مولا فرماتے ہیں اور وہ زندگی جس کی ابتدا یہ ہے، جس کی ابتدا یہ ہے، حق رکھتی ہے کہ انسان اس کے بارے میں سنجیدہ ہو جائے۔ انصار کے قدم رک گئے۔ واقفیہ کے بارے میں آگاہی ہے آپ کی؟ واقفیہ جانتے ہیں میرے بھائی واقفیہ کون ہے؟ ہاں، ایک مذہب اور ایک مکتب کا نام ہے، ایک جھوٹے بدعت گزار مکتب کا نام ہے۔ ان کا عقیدہ کیا تھا؟ ساتویں امام اس دنیا میں ہے، مولا کی شہادت رونما ہو گئی ہے، لیکن ان کا عقیدہ کیا تھا؟ ساتویں امام کی شہادت رونما نہیں ہوئی، آپ پردے غیب میں چلے گئے، آپ واپس آنے والے ہیں۔ نتیجتاً آٹھویں امام اب امام بولیے ان کی نگاہوں کے مطابق نہیں ہے۔ یہ عقیدہ کیوں اختیار کیا؟ اس لیے کہ مولا مسلسل جو ہے وہ کیا ہے، قید و بند کی صعوبتوں میں مبتلا تھے۔ ساتھ ہے میرے عزیزوں؟ مولا مسلسل قید و بند کی صعوبتوں میں مبتلا تھے، اور ان وکلاء کے پاس پیسے آتے چلے جا رہے تھے۔ آج بھی جو مراجع کے وکلاء ہیں عزیزوں، مرجع یہ دیکھتا ہے معاشرے کا جو سب سے مناسب ترین دیندار ترین فرد ہوتا ہے اسے وکیل بناتا ہے۔ جسے امام نے اپنا وکیل بنایا ہوگا اس معاشرے کے اعتبار سے مناسب ترین فرد ہوگا، لیکن جب پیسے بڑھتے چلے گئے، وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ۔ ہاں، انسان مال جو ہے وہ کیا ہے، جمع کرتا چلا جائے اور گنتا چلا جائے، آنکھیں چندھیا جاتی ہیں۔ لہذا کیسے اس اب مال کو آگے والے امام کے سپرد نہیں کریں؟ کیا کریں کہ یہ مال ہمارے پاس باقی رہ جائے؟ فرمایا نیا مذہب درست کر دو، واقفیہ یعنی توقف کرنے والے، ٹھہرنے والے۔ وکیل ہیں امام کے، لیکن جب گرے تو بدعت گزار قرار پائے۔ یہی سبب ہے مولا فرماتے ہیں اگر اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہو، شہزادی فرماتی ہیں اگر اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہو عزیزو، اپنے رابطے کو انسان قبر سے بڑھا دے۔ بس عزیزو میں نے ختم کیا، سن لیجیے عزیزو یہ خطبے کے چند الفاظ، اور یقین جانیے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے بزنس مین ہیں، شاپ کیپر ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں عزیزو آج کے بعد حرام میرے اور آپ کی زندگی میں نہ آئے، تو اس خطبے کے پہلے الفاظ اور اس خطبے کے آخری الفاظ کو تختی بنا کر، یقین جانیے کسی دن نظر اور نیاز میں، ہمارے نظر اور نیاز میں معمولاً جو ہے وہ مادی غذائیں جو ہے وہ فراہم کی جاتی ہیں۔ آگے بڑھیے عزیزوں، اپنے شعور اپنے فکر کے دریچوں کو کھولیے، نیاز میں ایک دن خطبہ فدقیہ بھی تقسیم کریں، یہ بھی نیاز ہے۔ اسی طرح سے عزیزوں اس سے بڑھ کر نیکی نہیں ہو سکتی، ثواب جاریہ نہیں ہو سکتا۔ یہ جو دو کلمات لے کر آیا ہوں، ان کی عربی، ان کا اردو ترجمہ اچھی مناسب تختی بنائیے عزیزوں، اور وہ لوگوں کو دیجیے۔ کسی دوست کے گھر جاتے ہیں، نہیں معلوم ہم پتہ نہیں کیا، لوگوں کے ڈرائنگ روم میں جائیے، پتہ نہیں وہ مثلا کسی اس کی جو ہے وہ جانور کی کیا ہے سینگیں لگی ہوئی، ہاں بھائی یہ فلاں جو ہے وہ زمانے کا جانور تھا۔ کیا بے جان چیزوں سے اپنے ڈرائنگ روموں کو ہم نے، انسان جو ہے وہ جاندار چیزوں سے، اور اہل بیت کی بارگاہ کی عظمت یہ ہے کہ ظاہر میں بے جان الفاظ ہیں، لیکن جب ان سے منسوب ہو جائیں خود بھی جاندار ہو جاتے ہیں، ہر ذی شعور کو جان عطا کر دیتے ہیں، ہر بے جان کے وجود میں جان ڈال دیتے ہیں عزیزو یہ الفاظ۔ قبل اس کے کہ وہ پہلے الفاظ اور آخری کے الفاظ آپ کی خدمت میں پیش کروں عزیزو، درمیان کا ایک قصہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دو قصے ہیں کہ جو اس مقام پر ہیں۔ مولا فرماتے ہیں بخدا میں نے اپنے بھائی عقیل کو سخت فقر و فاقہ کی حالت میں دیکھا۔ کس نے کس کو؟ مولا نے اپنے بھائی کو۔ مولا کی حکومت ظاہری کا زمانہ ہے، یہاں تک کہ وہ تمہارے حصے، اشارہ کر رہے ہیں یعنی بنی نوع انسان سے کہ میں بیت المال کا محافظ ہوں، یہ درواقع بیت المال تمام مسلمانوں کا ہے، یہاں تک کہ وہ تمہارے حصے کے گھیوں میں سے ایک سا کہتے ہیں 3 کلو گندم، ایک سا مجھ سے مانگتے تھے۔ مانگنے والا کون؟ عقیل۔ مقدار کتنی؟ 3 کلو۔ کس سے مانگنے چلا ہے؟ بھائی سے۔ بھائی کون ہے؟ حاکم وقت ہے، یا علی یا علی۔ آج کل تو مملکت خدا داد پاکستان، آج صبح کے وقت مجھے ایک شیعہ اسکول جانے کا موقع ملا، الحمدللہ مجھے بتایا گیا اس شہر کراچی میں اس وقت 14-15 مکتب تشیع سے تعلق رکھنے والے اسکولز چلا رہے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے عزیزو، اپنی نیت کو پاکیزہ کیجئے، اپنی نیت کو پاکیزہ کیجئے۔ شہزادی اور مولا کے چاہنے والے بچے اور بچیاں ان اسکولوں میں تربیت پائیں، خداوند متعال پیسہ خود بخود دے دے گا۔ کہیں ایسا نہ ہو عزیزو ان خوبصورت بچوں کا انسان سمجھوتا کر لے چند روپوں کی خاطر، اس میں مجھ سے بتانے لگے کہ صاحب سلسلہ اس وقت اتنا جو ہے وہ کیا ہے، زبو حالی کا عالم یہ ہے کہ
ایک بچہ یا دو فیملیز کے بچے جو ہے وہ کیا پریکٹیکل امتحان دینے کے لیے نہیں پہنچے. ہم نے کہا بھی کہ بھائی آپ آ جائیں, خلاصہ وہ نہیں پہنچے. اب جب واپس آئے تو بورڈ آفس کے چکر لگانے لگے کہ بھائی کسی طرح سے ہمارا مسئلہ حل کیا جائے. انہوں نے کہا کہ اسکول سے کہہ دیں کہ لکھ دیں کہ جو ہے وہ کیا ہے, چونکہ اسکول نے پہلے سے جو بھجوایا تھا اس میں ایبسینٹ لکھ دیا تھا, کہا اسکول لکھ دے کہ بھائی ہم سے یہ غلطی ہو گئی. اسکول نے کہا ہم یہ کیسے لکھ سکتے ہیں بھائی ہم سے غلطی ہو گئی. بہرحال انہوں نے معافی طلب کر لی. فرماتے ہیں کہ ایک ہفتے کے بعد جب رزلٹ آیا تو مارک شیٹ میں نمبر موجود تھے. یہ ہے شان مملکت خدا داد پاکستان کی, ہر کام ہو جاتا ہے. قائد اعظم زندہ باد ہے میرے بھائی, قائد اعظم زندہ باد. بیچارے قائد اعظم کی روح جو ہے وہ کیا قبر میں تڑپ رہی ہے. میرے زندہ باد کا نعرہ لگا رہے ہو, میرے ملک کی جڑیں کھود کر. ہر آدمی کرپشن میں الحمدللہ ماہر ہو گیا ہے. فقط مصر چھوٹے اور بڑے ہیں, کسی کا مصر چھوٹا ہے کسی کا مصر بڑا ہے. جتنا مصر ہے اتنے پہ میں اور آپ فرعون ہیں. جس کی کہیں نہیں چلتی وہ بیوی بچوں پر فرعونیت دکھا رہا ہوتا ہے. ماں کی کہیں اور نہیں چلتی وہ بچے اوپر فرعونیت دکھا رہی ہوتی. ناراض نہیں ہوئیے گا میرے بھائی, امام بارگاہ کے ٹرسٹ آپ کے پاس ہے, الہی بنیادوں پہ چل رہا ہے یا اپنے مزاج پہ چل رہا ہے؟ آپ کی کیوں بات کروں, اپنی بات کروں. اے صاحب ممبر, اے خطیب, اللہ نے اگر تجھے بولنے کا موقع دیا ہے, جو سمجھ میں آ رہا ہے, خدا کی بارگاہ میں کیا جواب دے گا اگر فرعونیت کرے گا؟ عزیزوں, کہا تمہارے مال میں سے مجھ سے 3 کلو گندم مانگ رہے تھے, اور پھر مولا آپ اس کیس کو اور زیادہ جو ہے وہ کیا ہے ہائی لائٹ کر رہے ہیں. یہ بھائی کتنا میرا ساتھ دے رہا ہے میرے بھائی, خصوصیت سے ان کے لیے ایک درود پڑھ دے محمد اور ان کی حال پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. فرماتے ہیں میں نے ان کے بچوں کو بھی دیکھا جن کے بال بکھرے ہوئے اور فقر و بے نوائی سے رنگ تیرگی مائل ہو چکے تھے. یعنی مولا فرما رہے میرے بھتیجوں کی یہ کیفیت ہے, گویا ان کے چہرے نیل چھڑک کر سیاہ کر دیے گئے ہیں. وہ اصرار کرتے ہوئے میرے پاس آئے اور اس بات کو بار بار دہرایا. میں نے ان کی باتوں کو کان دے کر سنا تو انہوں نے یہ خیال کیا کہ میں ان کے ہاتھ اپنا دین بیچ ڈالوں گا اور اپنی روش چھوڑ کر ان کی کھینچ تان پر ان کے پیچھے ہو جاؤں گا. مگر میں نے کیا کیا, میں نے ایک لوہے کے ٹکڑے کو تپایا اور پھر ان کے جسم کے قریب لے گیا تاکہ عبرت حاصل کریں. چنانچہ وہ اس طرح چیخے جس طرح کوئی بیمار درد و کرب سے چیختا ہے, اور قریب تھا کہ ان کا بدن اس داغ دینے سے جل جائے. پھر میں نے ان سے کہا, اے عقیل, رونے والیاں تم پر روئیں, کیا تم اس لوہے کے ٹکڑے سے چیخ اٹھے ہو جسے ایک انسان نے ہنسی مذاق میں بغیر جلانے کی نیت کے تپایا ہے, اور تم مجھے اس آگ کی جانب کھینچ رہے ہو کہ جسے خدا نے اپنے غضب سے بھڑکایا ہے؟ تم تو اذیت سے چیخو اور میں جہنم کے شعلوں سے نہ چلاؤں. یہ ایک واقعہ کہ جس میں آپ کی سیٹ سے آپ نے کوئی شے دینی ہے, فرمایا خدا اور اہل بیت کے مطابق میں یہ دے سکتا ہوں, وگر نہیں. میں جانتا ہوں حیدرآباد میں ایک مومن کو گورنمنٹ کے ایک ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے تھے, کہ مجھے اکثر و بیشتر یہ کہا جاتا تھا آپ گھر پہ بیٹھیے, آپ کی سیلری ادھر ہی آ جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ میں نہ اوپر والوں کو کھانے دیتا تھا نہ نیچے والوں کو کھانے دیتا تھا. انہوں نے کہا بھائی اس کو ہٹاؤ یہاں سے, گھر میں بیٹھ کے تیری سیلری آ جائے گی, ہمیں سکون و اطمینان سے کھانے دے. یا ابا الفضل العباس, جب پیٹ میں حرام آ جائے انسان کو حق سنائی نہیں دیتا ہے, حق سجھائی نہیں دیتا ہے میرے بھائی, حق سمجھ میں نہیں آتا ہے. کل کوئی اولاد بھی بوڑھے ماں باپ کو جو ہے وہ کیا ہے اولڈ ہاؤس میں چھوڑ کر چلی جائے گی, جن بچوں کے لیے آج میں اور آپ نہ دیکھتے ہیں کہ حلال نہ دیکھتے ہیں حرام. کل کو یہ بھی انسان کو وفا نہیں کرنے والے عزیزوں. دوسرا قصہ, جب میرے ہاتھ سے جا رہا ہے صحیح خرچ ہو, آنے کے اعتبار سے توجہ کریں. مولا فرماتے ہیں اب یہ بھی خطرناک ہے, اس سے عجیب تر واقعہ یہ ہے کہ ایک شخص رات کے وقت شہد میں گھندا ہوا حلوہ ایک سر بند برتن میں میرے لیے سر بند برتن میں لیے ہوئے ہمارے گھر پر آیا, جس سے مجھے ایسی نفرت تھی کہ محسوس ہوتا تھا جیسے وہ سانپ کی تھوک یا اس کی قے میں گوندا گیا ہو. ہاں بھائی, مولانا صاحب کے ساتھ حلوہ جوڑ دیا ہم نے, ہے نا, حلوہ آیا ہے مولانا صاحب کے لیے, خوشبو جو ہے وہ مشام کو کیا کر رہی ہے, معطر کر رہی ہے. پہلے یہ دیکھ حلال کا ہے یا حرام کا ہے. اگر حلال کا ہے جسم اور روح کو منور کرے گا, حرام کا ہے تو اس نگاہ سے دیکھ جیسے مولا دیکھ رہے ہیں. فرمایا یہ مجھے گوندا ہوا ایسے لگ رہا ہے جیسے کہ سانپ کی قے سے اسے گوندا گیا ہو.
میں نے اس سے کہا کیا یہ کسی بات کا انعام ہے، زکوٰۃ ہے یا صدقہ ہے جو ہم اہل بیت پر حرام ہے؟ تو اس نے کہا نہ مولا یہ کچھ بھی نہیں ہے، ایک تحفہ ہے۔ آج کی دنیا میں کوئی دوسرے کو اپنا بخار نہیں دیتا ہے میرے بھائی۔ اگر کوئی آ کر آپ کو تحفہ دے رہا ہے تو انسان پہلے تھوڑی دیر کے لیے سوچ لے کہ یہ صاحب مجھے تحفہ کیوں دے رہے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں مردہ عورتیں تجھ پر روئیں، کیا تو دین کی راہ سے مجھے فریب دینے کے لیے آیا ہے؟ کیا تو بہک گیا ہے یا پاگل ہو گیا ہے یا یوں ہی ہذیان بک رہا ہے؟ یہ دو واقعات تھے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیے۔ ایک، خرچ کرو الہی بنیادوں پر، دو، کماؤ الہی بنیادوں پر۔ اللہ ان دونوں سوالات کے بارے میں کل کو قیامت میں من این اکتسبتا وفی این انفقتا، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا؟ آسان نہیں ہے جواب دینا۔ اب عزیزو پہلا اور آخری جملہ سن لیجئے، اسی کی تختی بنائیے گا، اور بنا لیں تو مجھے بھی ایک ہدیہ کر دیجئے گا میرے بھائی۔ ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کے صلی علی۔ خطبے کا نمبر کیا بتایا ہے؟ ہاں بڑی مہربانی، صحیح فرمایا تھا ادھر سے، لیکن میں ادھر سے بھی سننا چاہ رہا تھا۔ ویسے جو ہے وہ بتایا جائے کہ بھائی فلاں پلاٹ بک رہا ہے اور فلاں جو ہے وہ کمپنی کا نمبر ہے اور بڑا سستا بک رہا ہے، اگر نام فٹافٹ اس کے پیچھے بھاگتے بھائی جلدی بتاؤ میں صبح صبح فون کروں، کہیں ایسا نہ ہو چلا جائے۔ اور آخرت کے سلسلے میں ارے یہ تو ان کا کام کہنا ہے، یہ پڑھ کر پڑھ گئے، ہم بھی الحمدللہ سن کر انسنی کر دیتے ہیں۔ انشاءاللہ دعاؤں میں یاد فرمائیے گا، نہ کرے میرے بھائی ایسے۔ اب پہلا اور آخری جملہ سنی عزیزوں، واقعاً کلام الامام امام الکلام۔ شہزادی فرما رہی ہے چاہتے ہو دنیا تمہیں اذیت نہ پہنچائے، چاہتے ہو کہ انصار کی طرح رک نہ جائیں تمہارے قدم، اپنی آخرت کو ہمیشہ اپنی نگاہوں کے سامنے رکھو۔ ہمیشہ جس طرح سے شہزادی نے علی کی راہ میں جہاد کی اور اپنے مولا کی مدد کی، تم بھی شہزادی کے ماننے والے قدم آگے بڑھا کر اپنے مولا کے مددگار بن جاؤ گے۔ شرط یہ ہے کہ آخرت کو انسان مد نظر رکھے۔ مولا فرماتے ہیں قسم بخدا مجھے سعدان کے کانٹوں پر جاگتے ہوئے رات گزارنا اور طوق و زنجیر میں مقید ہو کر گھسیٹا جانا اس سے کئی زیادہ پسند ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے اس حالت میں ملاقات کروں کہ میں نے اس کے کسی بندے پر ظلم کیا ہو یا مال دنیا میں سے کوئی چیز غضب کی ہو، اور وہ بھی اس نفس کی خاطر کہ جس نے بہت جلد فنا کی طرف پلٹ جانا ہے اور مدتوں تک مٹی کے نیچے پڑا رہنا ہے۔ یہ ایک جملہ عزیزو بہت خوبصورت ہے، کاش آپ اس کی عربی سے بہرہ مند ہو پاتے، اس کی لطافت کو دیکھ پاتے۔ ایک آخری جملہ عزیزو اس سے بھی بڑھ کر ہے، کیا قیامت جملے ہیں۔ خدا کی قسم اگر ہفت اقلیم، اردو میں اقلیم کسے کہیں گے، عربی میں ہم مثلا شاید 7 بر اعظم، یعنی جتنی بھی زمین پر آبادی ہے، اگر ہفت اقلیم ان چیزوں سمیت جو آسمان کے نیچے ہیں، ہفت اقلیم، مملکت خدا داد پاکستان بر اعظم ایشیا میں ایک چھوٹا سا ملک ہے، اس کا ایک چھوٹا سا شہر ہے، بولیے کراچی، اس کراچی کی ایک چھوٹی سی آبادی کا نام ہے اولڈ رضویہ، اس میں میرا ایک پلاٹ ہے، کتنے گز کا؟ 300 گز کا۔ یہ یہاں پہ بیٹھنے والے آہستہ آہستہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت ہے ماشاءاللہ، خوب، ہاں 300 گز کا ایک پلاٹ ہے۔ مولا فرما رہے نہ پوری دنیا آسمان نے جس شے پر سایہ کیا ہے وہ مجھے علی کو دے دی جائے۔ قیمت کیا لگ رہی ہے، کس کام کے عوض؟ سنو گے عزیزوں، اور مجھ سے صرف یہ تقاضا کیا جائے کہ ایک چیونٹی کے منہ سے، توجہ کیجئے، مل کیا رہا ہے؟ ساری کائنات، عوض میں کرنا کیا ہے؟ ایک چیونٹی کے منہ سے۔ چیونٹی، ہاں اپنی سائز دیکھیں، چیونٹی کی سائز دیکھیں، آج جا کے ذرا نزدیک سے دیکھیے گا، چیونٹی کے منہ سے ایک چھلکا، جو کا ایک چھلکا، چیونٹی کے منہ کا سائز ہی کیا ہے میرے بھائی، اس کے منہ میں جو کا چھلکا ہے۔ علی سے کہا جائے بس تو اس چیونٹی کے منہ سے جو کا چھلکا چھین لے، ساری دنیا لے لے، شاید دنیا والے کی نظر میں یہ پروفٹ کی ٹرانزیکشن ہے، علی کی نگاہ میں یہ سب سے بڑا خسارے کا سودا ہے۔ فرمایا علی یہ چھوٹا سا گناہ بھی نہیں کرے گا۔
پورا ہی خطبہ سنا دیا، آخری جملے بھی سن لیں۔ فرمایا یہ دنیا تو میرے نزدیک اس پتی سے بھی زیادہ بے قدری ہے جو ٹڈی کے منہ میں ہو کہ جسے وہ چبا رہی ہو۔ علی کو فنا ہونے والی نعمتوں اور مٹ جانی والی لذتوں سے کیا واسطہ، ہم عقل کے خواب غفلت میں پڑے جانے اور لغزشوں کی برائیوں سے خدا کی دامن میں پناہ لیتے ہیں اور اسی سے مدد کے خواستگار ہیں۔ یہ ہے کتاب شریف نہج البلاغہ، یہ ہے خطبہ فدکیہ، اجرکم علی اللہ۔ چاہتے ہیں عزیزوں ہمارے شکستہ دل جڑ جائیں، چاہتے ہیں غفلت کی نیند سے بیدار ہو جائیں۔ آج مصائب میں عزیزوں میں دو قصے آپ کے لیے لے کر آیا ہوں۔ جس بیوی کا ذکر ہے عزیزوں، ان کا پہلو شکستہ تھا، لیکن اگر کوئی اس بیوی کی بارگاہ میں توجہ سے، عاجزی اور انکساری سے، صدق دل سے اپنی جبیں کو جھکا دے تو یہ شکستہ پہلو بیوی اس کے شکستہ دل کو جوڑ دیتی ہے، جوڑ دیتی۔ دونوں ہی قصے ظاہراً 100 سال بھی نہیں ہوئے ان قصوں کو۔ مرحوم آیت اللہ سید محمد ہادی میلانی ظاہراً مشہد مقدس میں دفن ہے، ان سے نقل کیا جاتا ہے کہ جرمنی سے ایک فیملی، شکل و صورت سے بھی معلوم ہے کہ عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، میرے پاس آئے اور آنے کے بعد کہا ماں باپ اور بیٹی، یہی دو قصے عزیزوں آج کی مصیبت کا بیان ہے۔ انشاءاللہ التماس دعا پروردگار متعال ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ان دنوں میں شہزادی کی بارگاہ سے ملنے والے رزق کریم سے بہرہ مند ہو سکیں۔ اجرکم علی اللہ۔ اور ہماری زندگیوں میں موجود یہ کوتاہیاں، غفلتیں، یہ خدا نخواستہ حب دنیا سے متعلق امراض، انشاءاللہ پروردگار متعال ہم سب کو نجات عطا فرمائے۔ بہرحال یہ آئے اور آنے کے بعد کہا آیت اللہ سید محمد میلانی سے کہ ہم آپ کے ہاتھوں پر دین مبین اسلام اور مذہب تشیع کو قبول کرنا چاہتے ہیں، آپ ہمارے لیے پڑھتے چلے جائیے، ہم خدا کی گواہی دیتے چلے جائیں گے، اس کے رسول کی گواہی کا اقرار کرنا چاہتے ہیں اور مولا کی فضیلتوں کا اور آپ کی ولایت کا اور شہزادی کی ولایت کا اقرار کرنے کے لیے آئے ہیں۔ کہا بہت اچھی بات ہے، جرمنی سے چلے ہو، مشہد مقدس پہنچے ہو، ماجرا کیا ہے؟ کس چیز نے تمہیں اس طرح سے تشیع کا گرویدہ بنا دیا؟ کہنے لگے اللہ نے ہمیں ایک ہی بیٹی عطا کی تھی، ایکسیڈنٹ میں اس بچی کا پہلو شکستہ ہو گیا، ڈاکٹرز نے جب کیفیت دیکھی تو کہا کہ احتمال ہے کہ آپریشن سے یہ بچی بازیاب نہ ہو پائے، جاں بحق ہو جائے گی۔ بیٹی نے کہا کہ میں آپریشن سے ہاسپٹل میں مر جاؤں، اس سے بہتر ہے کہ میں بستر پر پہلو بدلتے بدلتے اس دنیا سے جاؤں۔ اس گھر میں ایک خادمہ ہے جس کا تعلق ایران سے ہے اور سادات جلیلہ سے اس کا تعلق ہے۔ ایک مرتبہ بیٹی نے آگے بڑھ کر اس خادمہ سے کہا کہ میں تو اپنا سب کچھ دینے کے لیے تیار ہوں، اگر کوئی ایسا راستہ ہو جائے کہ پروردگار میری اس مشکل کو حل کر دے۔ ایسا مجھے نہیں معلوم آپ نے دیکھا ہے یا نہیں دیکھا ہے، ہڈی ٹوٹنا چھوڑ دیں، نہیں معلوم اردو میں کہا جاتا ہے ایسے اگر ایک بال آ جائے ذرا سا جو ہے وہ کیا ہے، ہلکا سا جو ہے وہ عجیب درد ہے عزیزو، انسان بہت کر رہتا ہے۔ بچی کی بھی یہی عالم ہے، کبھی ایک پہلو پر کبھی دوسرے پہلو پر، کہا میں اپنا سب کچھ دینے کو تیار ہوں۔ ایک مرتبہ اس معظمہ نے آگے بڑھ کر کہا میرے پاس ایک طبیب کا پتہ ہے، وہ تجھ سے کچھ نہیں چاہتی ہے، بس جس طرح سے میں کہہ رہی ہوں تو اس طرح سے اس معظمہ سے مانگ۔ کہا کس طرح سے مانگوں؟ کہا تو اس طرح سے کہہ اے فاطمہ زہرا، اے شکستہ پہلو بی بی، مجھ پر کرم فرما دیجئے، مجھے شفا عطا کر دیجئے۔ یہاں اس بچی نے شہزادی کی طرف عرض ادب کرنا شروع کیا۔ یہ معظمہ کہتی ہے میں نے بھی ایک کنارے پر بیٹھ کر مصلی بچھا کر شہزادی کی خدمت میں تڑپ کر مانگا بی بی اپنی اس کنیز کی لاج رکھ لے،
انہیں مذہب حقہ کا پتہ بتا دے۔ باپ کہہ رہا ہے میں دور سے دیکھ رہا تھا اس منظر کو، ایسے میں روتے روتے میں نے دیکھا کہ میری بچی خاموش ہو گئی ہے۔ اب جب میں نزدیک گیا، تڑپ کے کہنے لگی بابا مجھے شفا نصیب ہو گئی، بابا بابا میرا درد ختم ہو گیا، بابا کوئی مستور آئی تھی، اس نے میرے پہلو پر ہاتھ پھیرا، اے بی بی یہ تیرے گنہگار و خطا کار ہر چیز میں جھوٹے ہو سکتے، تجھ سے محبت میں جھوٹے نہیں ہے، ہماری بگڑی بنا دیجیے، ہمارے شکستہ دلوں کو جوڑ دیجیے، ہمیں غفلت کی نیند سے بیدار کر دیجیے، اجرکم علی اللہ۔ دوسرا قصہ آیت اللہ بہاء الدین عزیز اس وقت زندہ ہے، حیات کے ساتھ رہبر معظم انقلاب کے پاکستان میں نمائندہ، ایک عرصے تک جو ہے وہ یہاں پر موجود تھے، محفل مرتضیٰ کے قریب آپ کی رہائش تھی، ان سے میں نے یہ قصہ سنا۔ کہنے لگے اس جس عالم کا ذکر کیا ان کو بھی میں نے جو ہے وہ قم المقدسہ میں دیکھا تھا، مرحوم حجت الاسلام صالحی خنساری، ان سے نقل کیا، کہا کہ انقلاب آنے سے پہلے ساواک یعنی شاہ کے زمانے میں ساواک دروا کے وہاں کی جو ہے وہ اطلاعات اور جو ہے وہ جو بہرحال جو حکومت کے خلاف کوشش کر رہے ہوتے ہیں ان کو صف ہستی سے مٹانا، بہت بے دردی سے جو ہے وہ کیا ہے، انقلاب اتنا آسانی سے نہیں ہے، بڑا خون بہا ہے۔ بہرحال فرماتے ہیں اس زمانے میں شہید سعیدی، یہ جو اس وقت آیت اللہ سعیدی تولیت حرم مطہر حضرت معصومہ قوم جو جن کے ہاتھوں میں ہے عزیزوں، ان کے والد گرامی ظاہراً ان کی جو ہے وہ کیا ہے جانب سے نقل کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ بہرحال اس طرح سے جو ہے وہ انقلاب کے لیے کوششیں کر رہے تھے۔ ایسے میں ایک جوان بھی ہمارے ساتھ تھا، 1 مہینہ ہوا تھا اس کی شادی کو، 1 مہینہ ہوا تھا، یہاں تک کہ ساواک نے اس کے گھر پر اٹیک کیا، اور جب گھر میں پہنچے یہ موجود نہیں تھا، اسے خبر مل گئی، یہ باہر چلا گیا۔ 1 مہینہ ہوا تھا شادی کو، اس کی زوجہ کو اٹھا کر لے گئے اور زندان میں قرار دے دیا۔ کہتے ہیں کہ ہم لوگ آپس میں بیٹھے تھے، یہ جوان ہمارے پاس آیا، تڑپنے لگا، رونے لگا، چلانے لگا، فریاد کرنے لگا، میں کیا کروں، کس طرح سے اس مشکل سے باہر آؤں، ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ ہم نے کہا ہے بھائی اور کوئی راستہ نہیں ہے، جا امام کی بارگاہ میں، امام رؤوف کی بارگاہ میں، امام رضا کی بارگاہ میں آپ سے توسل کر، امام سے مانگ، پروردگار میری زوجہ کو رہائی عطا کر۔ یہ شخص یہ کہتے ہیں اس زمانے کی سختیوں کے ساتھ وہ شخص وہاں پر پہنچا اور امام کی بارگاہ میں جو ہے وہ عاجزی کے ساتھ اپنی درخواست کو پیش کیا۔ توجہ کے ساتھ سنیے گا، بس ایسے میں نے ختم کیا، انشاءاللہ بلند آواز سے گریہ کیجیے۔ کہنے لگے کہ پیغام ملا کہ تیری زوجہ گھر پہ آ چکی ہے، واپس آ جا۔ اب جب یہ واپس آیا، گھر پر پہنچا تو زوجہ کو گھر میں پایا، کہا کیسے تجھے آزاد کر دیا؟ کہا 1 رات پہلے مولا و آقا میرے خواب میں آئے اور آنے کے بعد فرمایا اے ہماری کنیز کل تو اپنے گھر پہ ہوگی، لیکن دیکھ اپنے شوہر سے کہہ اس طرح ہم سے نہ مانگا کر، ہمارے لیے اس مصیبت کو سہنا بہت سخت ہوتا ہے۔ بتا ہے میرے شوہر تو نے کس طرح امام سے مانگا تھا؟ کہا میں نے تڑپ کے کہا تھا مولا آپ کو آپ کی چندہ فاطمہ زہرا کے شکستہ پہلو کا واسطہ، ان کی کنیز خاص کو رہا کر دیجئے، اجرکم علی اللہ۔ ہاتھ جوڑ کر مولا کی خدمت میں عرض کروں گا، مولا فرماتے سخت ترین مرحلہ وہ تھا جب میں نے غسل کے لیے فاطمہ زہرا کو غسل دینا چاہا، شکستہ پہلو، سیاہی کا نشان، میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا مولا یہ مدینہ ہے، آپ کی فاطمہ کا شکستہ پہلو آپ کو رلا رہا، چلو کربلا، علی کی بیٹی
فاطمہ کا لخت جگر فقط پہلو نہیں، پورا جسم ٹکڑے، پورا جسم ٹکڑے ٹکڑے، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں زینب کبریٰ کی فریاد، نانا هذا حسین مرمل بالدماء مقطع الاعضاء، الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. مات